بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے شوہر کی نظروں سے چھپتی پھر رہی تھی۔ میں نے سرخ رنگ کا ایک ہلکا سا لباس پہن رکھا تھا اور میں چاہتی تھی کہ میرا شوہر مجھے بالکل نہ دیکھے، نہ ہی وہ مجھ تک پہنچ پائے، کیونکہ آج جو کام میں کرنے جا رہی تھی وہ میری زندگی کو سدھارنے والا تھا اور میرے شوہر کو ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے دور کرنے جا رہا تھا، میری زندگی میں سکون لانے جا رہا تھا۔ میرے شوہر کو بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ اس نے کس سے شادی کی ہے۔ میں سوچنے لگی، میرے چہرے پر مکارانہ مسکراہٹ تھی۔ مجھے وہ دن آج بھی نہیں بھولتا جب میں اوپر والی منزل سے نظر بچا کر اپنے ہی گھر کی پہلی منزل پر آ کر انتظار کرنے لگی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج میں سوچ رہی تھی کہ اگر میں اپنے منصوبے میں ناکام ہو گئی تو کیا کروں گی۔ زندگی بھر اسی شخص کے ساتھ گزارنا پڑے گی جس کو میں پہلی نظر میں پسند ہی نہیں کرتی تھی۔ میرے ماں باپ نے زبردستی میری شادی اس کے ساتھ کروا دی تھی۔ جب میری شادی ہوئی، میں بیاہ کر اپنے سسرال گئی۔ میرے شوہر نے شادی کی رات مجھے دیکھ کر اپنی بے پناہ خوشی کا اظہار کیا تھا، پر مجھے وہ بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا، نہ ہی میں اسے اپنا دل اور اپنی روح دینا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے بہانہ کیا کہ ابھی میں ان سب باتوں کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے آپ کچھ وقت دیں۔ میرا شوہر ہنسی خوشی مان گیا، بولا کہ تم تو 1000 سال بھی کہو میں انتظار کروں گا۔ تم جیسی خوبصورت اور نیک بیوی اللہ قسمت والوں کو ہی دیتا تھا، جبکہ میرا شوہر نہیں جانتا تھا کہ میں بہت عرصہ پہلے ہی مبین کو چاہتی تھی۔ مبین ہمارے پڑوس میں رہنے والا وہ لڑکا جس نے مجھے زندگی بھر ساتھ گزارنے کے وعدے نبھائے تھے، ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں۔ مبین ہمیشہ کہتا کہ تم نہ رہی تو میں بھی مر جاؤں گا، میں زہر کھا لوں گا، اپنی جان دے دوں گا، پر میری شادی ہو گئی۔ نہ مبین نے زہر کھایا، نہ اپنی جان دی، اور نہ وہ اس دنیا سے رخصت ہوا، پر پھر بھی وہ مجھے گاہے بگاہے اپنی محبت کا یقین دلاتا رہتا تھا، اور یہ مبین کی محبت ہی تھی جو بار بار مجھے میرے شوہر سے دور کر دیتی۔ میں ہمیشہ یہی سوچتی کہ کوئی ایسی ترکیب کروں کہ میری اپنے شوہر سے جان چھوٹ جائے، پر اسی دوران ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے 1 مہینے کے لیے شرمندہ کر دیا۔ میں اپنے شوہر کے پاس بیٹھی تھی جب میرے سسر کمرے میں داخل ہوئے، ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ڈھیروں لاکھوں دعائیں دینے لگے۔ بولے کہ بیٹی، تمہاری ماں بھی بہت نیک ہے اور تم بھی بہت نیک خصلت بچی ہو، میں تو بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے ایسی بہو ملی ہے۔ تم نہیں جانتی کہ میرا بیٹا کس قدر چاہتا ہے تمہیں۔ عموماً بڑے لوگ ایسی باتیں نہیں کرتے، پر میرے سسر ہمیشہ آ کر مجھے یہ یاد دلاتے کہ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور اس بے پناہ محبت کا اجر مجھ کو وفا کی صورت میں دینا چاہیے۔ میرے سسر بہت نیک فطرت انسان تھے، میں ان کے سامنے بدنام ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ اتنے نیک شخص کی نظر میں گر کر میں بھی شاد و آباد نہیں رہوں گی، سو میں کچھ ایسا کروں کہ میرے سسر کو مجھ سے ہی ہمدردی رہے اور وہ دوبارہ کبھی بھی اپنے بیٹے کی طرف اس کی حمایت نہ کریں۔ میں نے اپنا منصوبے پر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب میں جاننا چاہتی تھی کہ میرا شوہر آخر مجھ سے کتنی دیر تک بچتا ہے اور میری سازشوں سے کب تک محفوظ رہتا ہے۔ 10 دن کے بعد میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہمیں میکے چلنا چاہیے، مجھے امی ابو کی بہت یاد آ رہی ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد میں نے اپنے منصوبے پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ میں اپنی اماں سے نظر بچا کر ہما سے ملنے جا رہی تھی۔ ہما میری پرانی سہیلی تھی، اور نہ صرف یہ کہ میری سہیلی تھی، مجھے محبت کی راہیں دکھانے والی بھی ہما ہی تھی۔ ہما نے ہی تو مجھے مبین سے ملوایا تھا۔ ہما ہی وہ لڑکی تھی جو مبین کے خط لے کر میرے گھر آیا کرتی تھی۔ تبھی ایک دن امی نے ہما کو پکڑ لیا تھا، اور اس کے بعد امی ہما کے گھر آنے پر پابندی عائد کر چکی تھیں۔ میں ہما سے اس کے بعد مل نہیں پائی تھی، پر شادی کے بعد اگر کوئی مدد کرنے والا تھا تو وہ ہما تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ہما کو جا کر حرف بحرف ساری کہانی سنا دوں گی تو وہ ضرور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالے گی۔ امی بھی میرے شوہر کے ساتھ باتوں میں مصروف تھیں، وہ انہیں دعائیں دے رہی تھیں، جبکہ میری بہنیں بھی ان کے ساتھ بیٹھی ہنسی مذاق میں مصروف تھیں۔ ایسے میں اپنے گھر سے نکل کر چپکے سے گلی پار کر کے ہما کے گھر کے دروازے کے باہر پہنچ گئی۔ جیسے ہی میں نے دروازے پر دستک دی
دروازہ ہما نے ہی کھولا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ مجھ سے کہنے لگی، ارے میں تو بھول ہی گئی تھی کہ تم کبھی میرے گھر آؤ گی۔ میری جان، میں نے تمہیں بہت یاد کیا، آؤ تو صحیح، میں تمہیں بہت ساری باتیں بتانا چاہتی ہوں۔ ہما مجھے یہ کہہ کر اندر اپنے کمرے میں لے گئی۔ اس نے مجھے باتیں بتانا شروع کی، شروع سے لے کر آخر تک۔ ہما کہنے لگی، تم تو بڑی ہی بے وفا اور ظالم نکلیں۔ شادی کے بعد تم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، یہ بھی نہیں سوچا کہ جو شخص تمہارے لیے جان دینے چلا تھا وہ کدھر گیا، جو تم پر اپنی جان نچھاور کرتا تھا اس کے ارمانوں کا کیا ہوا، تم تو اپنے شوہر کی محبت میں کھو گئیں۔ میں نے کہا، ہما ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ابھی بھی مبین سے ہی محبت کرتی ہوں، پر کیا کروں، میرے سسر بہت نیک طبیعت کے مالک ہیں، وہ مجھے بھی نیک ہی سمجھتے ہیں، تمہیں تو پتہ ہے نا، اچھے لوگ دوسروں کو بھی اچھا سمجھتے ہیں، بس وہی جان لو کہ میرا سسر بھی مجھ پر جان چھڑکتا ہے اور میرا شوہر بھی ایسا ہی ہے۔ اب میں کیا کروں، انہیں کیسے مناؤں اور کیسے اس گھر سے نکلوں کہ مجھ پر کوئی الزام بھی نہ آئے، تمہیں تو پتہ ہے محبت مل جاتی ہے لیکن عزت دوبارہ نہیں ملتی۔ میری بات سن کر ہما ہنس پڑی اور بولی، ارے میری جان، عزت اور محبت میں کوئی فرق نہیں۔ مجھے ہما کا یہ انداز پسند تو نہیں تھا، پر ماجد کی محبت میں آ کر میں ہما سے مشورہ لینے پر مجبور تھی اور کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس معاملے میں میری رہنمائی کر سکتا۔ پھر ہما نے مجھے ایک ایسی ترکیب بتائی کہ میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہما کا دماغ اس حد تک جا سکتا ہے اور یہ کہ وہ اتنا آگے تک سوچتی ہے۔ میں نے کہا کہ ہما، تم مجھے ساری منصوبہ بندی کے بارے میں بتاؤ، عمل کرنا میرا کام ہے۔ ہما بولی کہ تم کل پھر میرے گھر آ جانا، میں تمہیں ساری بات سمجھا دوں گی، پر میں ہما کے گھر نہیں آ سکتی تھی۔ تب ہما نے کہا، میں تمہارے گھر ایک لڑکی بھیجوں گی، باقی باتیں تو تم کو معلوم ہی ہیں۔ میں یہ کہہ کر اطمینان اور تسلی سے اپنے گھر آ گئی تھی۔ ہما نے مجھے بتایا تھا کہ مبین میرے لیے اب بھی کتنا تڑپتا ہے، وہ مجھے چاہتا ہے، اور یہ بھی کہ میری شادی اسی سے ہو جائے، چاہے کچھ بھی ہو، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، پر وہ تمہارے خیالوں سے نہیں نکلنا چاہتا۔ میں بھی ہما کی باتوں سے بہت زیادہ متاثر بھی ہوئی تھی۔ میرے تو دل میں شدید احساس ندامت تھا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، مبین کی محبت کو یوں ٹھکرا دیا۔ وہ بیچارہ اب بھی میری یادوں میں روتا تڑپتا ہے۔ مجھے تو شوہر کا ساتھ میسر تھا، مبین کے پاس تو دل بہلانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ بہرحال میں نے سوچ لیا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ میں چپکے سے واپس اپنے گھر آ گئی۔ شکر ہے کہ میری اماں اور بہنوں کو اس بارے میں خبر نہیں ہوئی تھی، ورنہ اماں تو سوال پوچھ پوچھ کر میرا حال برا کر دیتی، مجھے تھکا دیتی کہ ہما نے تم سے کیا بات کی، وہ تو ہے ہی آوارہ لڑکی۔ شکر ہے کہ اماں کو معلوم نہیں پڑا تھا۔ اب میں اپنے شوہر کے ساتھ واپس اپنے سسرال چلی گئی۔ میں کافی مطمئن تھی۔ آج بھی میں نے اپنے شوہر کو اپنے پاس نہیں آنے دیا، جاتے ہی نیند کا بہانہ کر کے سو گئی۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو وہ بیچارہ اپنے دفتر جا چکا تھا۔ خیر سے بیچارہ تو نہیں تھا، میرے اماں ابا کا دل جیتنے کی ہر ممکن کوشش کرتا تاکہ وہ مجھے بھی فتح کر سکے، پر میرے دل میں کچھ اور تھا۔ تقریباً یہ دوپہر کا وقت ہوگا جب گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دیکھا سامنے ایک خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ وہ ایسی کومل انداز سے تھی کہ اسے دیکھتے ہی کسی کا ایمان بھی بہک جاتا۔ اس لڑکی کی آنکھیں شرابی تھیں، جیسے وہ ابھی ابھی نشہ کر کے آئی ہو، اور چال ہرنی جیسی، جسم تو ایسا کہ میں نے کبھی ایسا سڈول اور ترشا ہوا جسم نہیں دیکھا تھا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی۔ اس کے ہونٹ ترشے ہوئے تھے اور بھویں ایسی جیسے کسی نے ابھی ابھی بنائی ہوں۔ میں تو اس کو دیکھ کر ہی حیران رہ گئی تھی۔ لمبے گھنے بال لٹوں کی صورت میں اس کے ماتھے پر چھلک رہے تھے۔ وہ میری اجازت کے بغیر ہی اندر آ گئی۔ اس کی آواز بھی اتنی ہی سریلی تھی جتنی کہ وہ خود خوبصورت تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، باجی آپ نے مجھے بلایا تھا، بلکہ مجھے ہما باجی نے آپ کے گھر بھیجا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے پہچان لیا ہوگا۔ میں نے کہا، ہاں، پر تم اتنی خوبصورت ہو، تم گھر کے کام کیسے کرو گی؟ بولی کہ میرا کام گھر کے کام کرنا نہیں ہے، آپ تو جانتی ہیں نا کہ میں یہاں کس مقصد کے لیے آئی ہوں۔ اس نے اپنی دائیں آنکھ دباتے ہوئے کہا تو میں سمجھ گئی کہ اسے پہلے سے ہی ہما نے ٹرین کر کے بھیجا ہے۔ او اچھا، چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں دکھاوے کے لیے کوئی کام دے دیتی ہوں۔ تم تو جانتی ہو نا، مجھے اپنے شوہر سے تنخواہ بھی لینا پڑے گی تمہیں دینے کے لیے۔
اب کچھ نہ کچھ تو تمہیں کرنا پڑے گا، پر میں تمہیں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ انعام دوں گی۔ وہ بولی کہ ٹھیک ہے، گھر کے کاموں سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں کر لوں گی، پر آپ نے جو کام مجھے کہا تھا وہ مجھے پہلے کرنا ہوگا۔ مجھے لگا کہ جیسے وہ لڑکی میرے شوہر میں پہلے سے ہی دلچسپی رکھتی ہو، پر مجھے کیا، میں تو اپنے شوہر سے پہلے ہی تنگ تھی، اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی، تو پھر اس بات سے کیا فرق پڑتا تھا کہ میرا شوہر کسی اور کا ہو جائے۔ میں تو بس اپنی جان چھڑانے کے موڈ میں تھی۔ بہرحال میں اسے اندر لے آئی۔ لڑکی کا نام شبو تھا۔ شبو نہا دھو کر جب میرے سامنے آئی تو اس کا حسن اور بھی نکھر گیا تھا، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے بال بھی دھو لیے تھے۔ اس کے بال اس قدر ملائم اور ریشمی تھے کہ دیکھ کر لگتا جیسے وہ 15-16 سال کی بچی ہو، حالانکہ اس کی عمر تقریباً 20 سال کی تھی اور وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ میں نے کہا کہ ہما، تمہیں جب کام کا پتہ ہی ہے تو پھر میرے سب کپڑے بھی پہچان لو، تم نے یہی کپڑے پہن کر شام کو میرے کمرے میں آ جانا ہے، میں دوسری طرف چلی جاؤں گی۔ شبو نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ بس پھر کیا تھا، میں نے شبو کو اپنے کپڑے پہنا کر میرے شوہر کے گھر آنے سے پہلے ہی کمرے میں بھیج دیا تھا۔ میں اپنے سسر جی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر اپنے شوہر کے کمرے کا رخ نہیں کیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ گھر میں داخل ہوا۔ میں جانتی تھی کہ شبو پہلے دن میرے کمرے میں میرے ہی کپڑے پہن کر کھڑی ہے۔ ظاہر ہے وہ یہ تو جانتی ہوگی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ تقریباً 10 منٹ گزرے تھے جب میں اپنے سسر کو لے کر باہر آئی۔ میں جانتے بوجھتے اپنے سسر کو اپنے شوہر کے کمرے میں لے کر گئی اور پھر میں نے ایک زبردست چیخ ماری۔ چیخ مارتے ہی میں نے اپنے کمرے کی سبھی روشنیاں جلا دی تھیں۔ سامنے شبو اور میرا شوہر قریب قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ شبو کی حالت تو کچھ اور ہی بتا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے سسر کی تو جیسے آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ بولے کہ بیٹا، تم ایسے نکلو گے میں نے سوچا بھی نہیں تھا، تم تو نیک ماں باپ کی اولاد ہو، تمہیں یہ ہو کیا گیا؟ تم نے ہمت بھی کیسے کی کہ تم ایک جوان آوارہ لڑکی کو گھر لے کر آئے اور اس کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہے ہو اپنی نکاحی بیوی ہونے کے باوجود بھی؟ میرا شوہر حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ بولا کہ میں کچھ نہیں جانتا، یقین کرو، یہ لڑکی تو یہیں پر تھی، اس نے تمہارے جیسے کپڑے بھی پہنے ہوئے تھے اور بس مجھے لگا کہ یہ تم ہو۔ میں تالی بجا کر بولی، اچھا تو آپ کو یہ نہیں پتہ چلا کہ آپ کی بیوی میں اور ایک غیر عورت میں کیا فرق ہے؟ تب وہ لڑکی بھی رونے لگی، بولی کہ مجھے معاف کر دیں انکل، میں نہیں جانتی تھی کہ آپ کا بیٹا شادی شدہ ہے، یہ تو 6 مہینے سے مجھے کہہ رہا ہے کہ میں تم سے شادی کروں گا، اور آج تو یہی کہہ کر گھر لایا کہ جب ہم نے 2-3 دن میں شادی ہی کرنی ہے تو پھر اتنا دور رہنے کا کیا فائدہ، ہم آج ہی ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر میرے شوہر کے چہرے پر ایک رنگ آتا اور ایک گزر جاتا۔ یقیناً اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جائے گا۔ وہ لڑکی تھی بھی کافی خوبصورت اور اس کی باتیں بھی جاندار تھیں، پڑھی لکھی معلوم ہوتی تھی۔ لڑکی وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ میرے سسر عجیب کشمکش میں تھے۔ بولے کہ اچھا بیٹی، تم سے جو زیادتی اور ظلم ہوا ہے میں اس کا ازالہ کروں گا، لیکن فی الحال تم اپنے گھر جاؤ، تمہارے اماں ابا تمہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ اس طرح کسی لڑکے سے بات چیت بڑھانا اچھی بات نہیں ہے۔ میرے سسر نے کافی دیر سے یہ معاملہ سلجھایا تھا۔ وہ پریشان بھی تھے، مگر نہ جانے کیوں وہ مجھے گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں خاموش ہو گئی تھی۔ میرا شوہر بری طرح بدنام ہو چکا تھا۔ میں نے فون کر کے اپنے میکے والوں کو بھی یہ بات بتا دی تھی کہ میرا شوہر تو بد کردار نکلا۔ وہ ایک لڑکی کو آج گھر لے کر آیا تھا تاکہ اس کے ساتھ اپنی رات رنگین کر سکے، پر ابا جی نے پکڑ لیا۔ میں یہ باتیں اپنے میکے والوں کو بتا ہی رہی تھی کہ مجھے میرے شوہر نے وارننگ دی۔ بولا کہ اب اگر تم نے میری کہیں بھی چغلی کی تو میں تم سے بہت دور چلا جاؤں گا۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں یہ بات کہی تھی، پر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب سچ ثابت ہو جائے گا۔ اگلے ہی دن ہمیں فون آیا اور پتہ چلا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے تو زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس عمر میں میرا شوہر چل بسے گا۔ میں تو صرف اس سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی۔ میں یہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے اتنا دور چلا جائے کہ وہ اپنے باپ کو بھی محروم کر دے۔ میرا دل بری طرح رو رہا تھا، کہیں میرے شوہر نے میری وجہ سے تو خودکشی نہیں کی۔ یہ سوچ سوچ کر میرا دل گھبراتا اور میں سوچنے لگتی کہ اب میں کیا کروں گی۔
اگر مجھے میرے اپنے ہی شوہر کی بد دعا لگی تو میں کہاں جاؤں گی، میں تو کہیں کی نہیں رہوں گی۔ یہی باتیں سوچ سوچ کر میرا دل اداس تھا۔ تبھی مجھے میری نند نے حوصلہ دیا۔ وہ مجھ سے تقریباً 4-5 سال چھوٹی تھی، مگر بہت ہی زیادہ خوبصورت اور ذہین تھی۔ وہ اب میرے پاس آتی اور کہتی، بھابھی آپ بالکل بھی پریشان نہیں ہوں، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے ساتھ رہوں گی دن رات صبح شام۔ میں نے سوچا تھا کہ میرے شوہر کی وفات کے بعد شاید میری زندگی میں کوئی آسانی آ جائے۔ میرے سسر ہماری جان پہچان والے لوگ تھے، تو میری عدت کے بعد میرے ماں باپ نے مجھے بجائے گھر بھیجنے کے مجھ سے یہی کہہ دیا کہ جب تک تمہارے سسر نہیں مانتے تم وہیں پر رہو۔ میں یہ بات سن کر بہت تنگ ہوئی تھی، کیونکہ مجھے تو بالکل بھی اس طرح رہنے کی عادت نہیں تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ بڈھے کو چند دن میں بیوقوف بنا دوں گی اور پھر خود یہاں سے چلتی بنوں گی۔ پر میں کیا جانتی تھی کہ میرا سسر مجھ سے بھی زیادہ چالاک اور عقل مند ہیں۔ انہوں نے میرے خلاف ایک ایسا منصوبہ بچھایا جو مجھے زندہ درگور کرنے کے لیے کافی تھا۔ ہوا یوں کہ اب چھوٹی نند میرے ساتھ سونے لگی، پر وہ سونے سے پہلے مجھ سے بہت ساری باتیں کرتی، کہتی کہ تم بہت اچھی بھابھی ہو، تم نے ہم سب کے لیے اپنے گھر کی قربانی دی ہے، اب ہمیں بھی تمہارا یہ قرض اتارنا ہوگا۔ میں اپنی نند کی باتیں سن کر اداس نہ ہوتی، بلکہ دل ہی دل میں خوش ہوتی، کیونکہ اب اس گھر میں شادیانے بچنے کے کسی بھی قسم کے امکانات نہیں تھے۔ وقت گزرنے لگا۔ تقریباً 2 مہینے بعد کی بات ہے، جب مجھے پیٹ میں عجیب سا درد ہوا۔ میرا پیٹ بھی بڑھنے لگا تھا۔ میں سمجھی کہ مجھے چیک تو لازمی ہی کروانا چاہیے، اسی بہانے میں جا کر ہسپتال میں آس پاس مبین سے بھی مل لوں گی، کیونکہ یہ ہسپتال جس جگہ تھا وہیں پر پچھلی طرف مبین لوگوں کا گھر بھی تھا۔ اب تو ویسے بھی میں بیوہ ہو گئی تھی، سو مبین سے شادی کرنا میرا حق تھا، کوئی مجھے اس حق سے محروم نہیں کر سکتا تھا۔ پر جب میں ہسپتال گئی اور میں نے اپنا چیک اپ کروایا تو جو بات میرے سننے میں آئی اس نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ مجھے پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں، اور یہ تقریباً 3 ہفتے پہلے کی بات ہے۔ میں نے تو اپنا سر پیٹ لیا، یا خدایا، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا، یہ کیسے ہو گیا؟ میرا تو کسی سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، میں تو اپنی چھوٹی نند کے ساتھ سوتی تھی، پھر کیسے میں امید سے ہو گئی؟ اس بات نے تو میرے ہوش و حواس اڑا دیے تھے۔ میں کسی کو جانتی تک نہیں تھی، سوائے مبین کے میں نے کبھی کسی کے خواب نہیں دیکھے تھے۔ پر جب مجھے ڈاکٹرز نے بتایا کہ میں امید سے ہوں تو میرے پورے خاندان میں ایک آگ سی لگ گئی تھی۔ میری نند نے سب کو چیخ چیخ کر بتایا کہ بھابھی امید سے ہے، جبکہ بھیا کو مرے ہوئے تو کافی عرصہ گزر گیا ہے۔ بس اس بات پر تو سب لوگوں نے اس قدر میرے اوپر باتیں کی کہ میں بالکل ڈھہ سی گئی۔ مجھے لگا میرے جسم سے جان نکال دی گئی ہے۔ میں ہر وقت روتی تھی اور پریشان رہتی کہ میرے بیٹے کا آخر کیا قصور، اور یہ بھی کہ یہ سب ہوا کیسے جبکہ میں تو اپنی نند کے کمرے میں ہی سوتی تھی۔ مجھے میرے سسر نے بہت زیادہ تسلی دی، کہا کہ بیٹی تم بالکل فکر نہیں کرو، تمہارے لیے میں ہوں، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ اگر میں تمہارے بارے میں ایک بھی حمایتی بیان دے دوں گا تو کوئی کبھی ہمت نہیں کرے گا کہ وہ تمہارے بارے میں کوئی بھی بات کرے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ آپ میرے بارے میں ایسا کیا کہہ سکتے ہیں؟ بولے کہ یہ تو میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ پھر شام ہوئی، دروازے پر دستک۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہوں، سامنے میرا شوہر کھڑا ہے، جس کی 3 مہینے پہلے موت کی خبر آ چکی تھی کہ میرا شوہر ٹرین کے حادثے میں ہلاک ہو چکا ہے۔ پر آج جب میں نے اپنے شوہر کو دیکھا، میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میرے سسر نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھو بیٹی، اللہ نے تم سے کیسا بدلہ لیا۔ تم نے ایک مومن مرد پر بہتان لگایا تھا، اور پھر اللہ نے تمہیں کیسا سبق سکھایا، تم پر بھی وہی بہتان لگا، اور تم جان گئی ہوگی کہ جب انسان اپنے کردار سے پاک صاف ہو تو کسی پر الزام لگانے کا کتنا بڑا گناہ ہے۔ میرے سسر نے یہ کہہ کر میری طرف دیکھا اور پھر کہنے لگے، میں جانتا ہوں جو سب تم نے کیا ہے، یہ بھی کہ تم مبین سے شادی کرنا چاہتی تھی، پر میری بیٹی تم ابھی معصوم ہو، بیوقوف ہو، تمہیں زندگی کی اساس نہیں پتہ، تم یہ نہیں جانتی کہ مرد عورت کو کس نظر سے دیکھتا ہے اور کیسے رکھتا ہے۔ بس تمہیں تو وہ خواب نظر آ رہے تھے جو تمہیں اس مبین نامی لڑکے نے دکھائے۔ تم نے ایک بار بھی نہ سوچا کہ تمہارا شوہر تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ مجھے تو سسر نے یہ کہہ کر زمین میں ہی گاڑ دیا تھا۔ خدا جانے میرے سسر کے پاس یہ معلومات کہاں سے آئی، پر پھر میں اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگی، کیونکہ اگر کوئی اور مرد ہوتا جس کو میری پچھلی محبت کے بارے میں پتہ ہوتا تو شاید کہ وہ مجھ سے بات بھی نہ کرتا۔
پر مجھے ایسا شوہر ملا تھا جس نے مجھے کسی بھی قسم کی تکلیف اور شرمندگی دیے بغیر مجھے دوبارہ اپنی زندگی میں قبول کر لیا اور مجھے مبین کو بھولنے پر بھی مجبور کر دیا۔ اللہ میرے جیسے شوہر کا سایہ ہر عورت کے سر پر قائم رکھے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔